اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے اور اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بات کرتے ہیں پاکستان کے معاشی حالات اور اس کی عوام کے بارے میں۔ پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ جن کو اللہ پاک نے عطا کیا ہوتا ہے، جن کے پاس اللہ پاک نے بے تحاشا رزق عطا کیا ہوتا ہے، وہ تو خیر اس چیز کو اتنے اچھے طریقے سے آبزرو نہیں کر سکتے جس طرح سے ایک غریب اور کم کمائی والے لوگ آبزرو کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ اثر جو ہے وہ غریب پہ ہی آتا ہے۔ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ آٹے دال چینی کا بھاؤ جب پتہ چلتا ہے، اور جب آپ کی پاکٹ میں آپ کے بجٹ کے لحاظ سے اماؤنٹ کم ہوتی ہے، تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے، اور تب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے۔ تو پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مشکل وقت میں اپنا سہارا عطا کرے، اور ہم سب کو حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لیکن اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو عطا کیا ہوا ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی اس طرح کی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، جس میں سیلاب کی وجہ سے جو لوگ تباہ ہوئے تھے، جن کے گھر تباہ ہوئے تھے، تو ان کی مدد کے حوالے سے تھی۔ لیکن آج میری ویڈیو تقریباً اسی جیسی ہے، لیکن آج تھوڑا سا آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گی میں آپ سے کہ دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد کہیں دیکھیں جو لوگ بہت مفلس ہیں، بہت سفید پوش ہیں، جو اپنے دکھ کا اظہار اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں کرتے، تو کوشش کریں کہ آپ رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے وہ ہاتھ بن جائیں، وہ ہاتھ بن جائیں جو ان کی مدد کرنے کے لیے آئے، کیونکہ اللہ پاک نا ہر کسی کو نیکی کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ اللہ پاک بھی کچھ لوگوں کو یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے بندوں کا احساس کرتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد دیکھیں، جتنے برے حالات چل رہے ہیں نا، آپ کو بہت سارے لوگ ویسے مل جائیں گے جن کی آپ مدد کر کے اللہ رب العزت کی نظر میں سربلند ہو سکیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہم پہ واجب ہے، کیونکہ جب اللہ پاک آپ کو آپ کی توفیق سے زیادہ، آپ کی استطاعت سے زیادہ، بلکہ آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو رزق عطا کرتا ہے نا، تو یقیناً کسی اور کا حصہ بھی آپ کے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور آپ کو اللہ پاک اس وقت آزما رہا ہوتا ہے کہ آپ کب اور کس وقت اس کے بندے کو اس کا رزق لوٹا دیں گے۔ تو اس لیے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے اوپر توجہ دیں۔ اپنے اعمال کو درست کرنے کا بہت اچھا وقت ہے، بہت اچھا موقع ہے۔ بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے دوسروں کی مدد کریں، بہت کم کر لیں۔ ایسے کر لیں کہ اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں تو آپ کے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، تو آپ اپنے کھانے میں سے سالن اچھا سا بنائیں۔ آپ سالن کا ایک ڈونگا بنا کے تھوڑا سا زیادہ بنا لینا۔ جہاں آپ 1 کلو چاول بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ 1.5 کلو چاول بنا لیں۔ جہاں آپ 1 کلو گوشت بنا رہے ہیں وہاں آپ اس میں 1 پاؤ گوشت کا اضافہ کر کے تھوڑا سا شوربہ بنا لیں، تھوڑا سا مسالہ بنا لیں، بیچ میں ایڈ کریں، اور ایک ڈونگا بنا کے اپنے پڑوس میں دیں۔ ایک تو آپ پڑوسیوں کے حقوق ادا کر دیں گے، اور دوسرا اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کر لیں گے، اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، اور اللہ پاک آپ کو اس کے بدلے بہت زیادہ رزق عطا کرے گا۔ آپ کے 1 پاؤ یا آدھا کلو چاولوں سے آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا، جتنا اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کر دے گا۔ تو یقیناً میری یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، کوئی غلط میں نے الفاظ بولا کوئی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، اور اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور ایک دوسرے کا احساس ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ وقت احساس کا ہے، اپنوں کے خیال رکھنے کا وقت ہے، اور اپنے صرف خون کے رشتوں سے نہیں ہوتے، اپنے تعلقات سے ہوتے ہیں، اپنے انسانیت سے ہوتے ہیں۔ تو اپنے اندر انسانیت جگائیں اور اپنے جیسے انسانوں کا خیال رکھیں۔ مذہب کو، فرقوں کو، ہر چیز کو بالاتر کر کے آپ اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کو
نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے۔ اپنی دعاؤں میں اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔